جینو چوہا بال بال بچہ۔ ایک چوہا تھا، اس کا نام جینو تھا۔ وہ بہت ہی لالچی، قائل اور سست تھا۔ اس کا پیٹ کبھی نہیں بھرتا تھا۔ ایک دن کی بات ہے کہ جینو کی ماں نے کہا کہ بیٹا تم بہت زیادہ کھاتے ہو لیکن کام کاج سے جی چراتے ہو۔ تم اپنے حصے کے علاوہ میرے اور تمہارے پاپا کا کھانا بھی چٹ کر جاتے ہو۔ یہ اچھی بات نہیں ہے۔ آج سے تم اپنا کھانا خود تلاش کرو گے۔ ہاں، ایک بات یاد رکھنا، لالچ مت کرنا۔ زیادہ کھانے کے چکر میں کبھی کسی مصیبت میں مت پڑ جانا، اپنا دھیان رکھنا۔ جینو بہت اداس ہو گیا مگر اسے جانا ہی پڑا۔ وہ کھانے کی تلاش میں نکل گیا۔ ابھی وہ کچھ ہی دور گیا تھا کہ اسے راستے میں ایک گندم کا دانہ ملا۔ وہ خوش ہو گیا۔ اس نے گندم کا دانہ اٹھا لیا۔ تبھی اس کی نظر خرگوش پر پڑی۔ خرگوش اسے دیکھ کر ہنس رہا تھا۔ تم مجھے دیکھ کر کیوں ہنس رہے ہو؟ جینو نے خرگوش سے پوچھا۔ میں تو تمہاری بے وقوفی پر ہنس رہا ہوں۔ ارے ایک کسان کی بیل گاڑی یہاں سے گزری ہے۔ تھوڑا اور آگے جاؤ، تمہیں گندم کی بالی مل جائے گی۔ خرگوش کی باتیں سن کر جینو کے منہ میں پانی بھر آیا۔ وہ جھٹ سے آگے بڑھ گیا۔ اس کی نظر گندم کے دانوں پر پڑی۔ جینو چوہے نے گندم کے دانے اٹھا لیے اور خوشی کے مارے ناچنے لگا۔ تبھی وہاں ایک گلہری آ گئی۔ اس نے چوہے سے کہا، ایک گندم کی بالی کیا ملی؟ تم تو اچھلنے کودنے اور ناچنے گانے لگے ہو۔ ارے اور محنت کرو، تھوڑا آگے جاؤ، تمہیں ایک بالی کی جگہ گندم کا پورا کھیت مل جائے گا۔ چوہے کو گلہری کی بات پسند آ گئی۔ وہ جھٹ سے آگے بڑھ گیا۔ چلتے چلتے وہ تھک گیا تھا کہ اچانک اس کی نظر گندم کے فصل پر پڑی۔ کھیت میں بالیاں ہی بالیاں تھیں۔ جینو چوہا خوشی کے مارے اچھلنے کودنے لگا۔ گندم کے کھیت دیکھ کر جینو نے اپنے آپ سے کہا، واہ کیا مزہ آ گیا، اب تو پیٹ خوب بھر ہی جائے گا۔ بندر نے جب چوہے کو اس طرح ناچتے گاتے اور اچھلتے دیکھا تو چھلانگ مار کر اس کے قریب آیا اور کہا، تم بھی یار بڑے بے وقوف لگتے ہو، بڑا سوچو بڑا کام کرو۔ اگر تمہیں کئی دنوں کا کھانا ایک ہی جگہ مل جائے تو ایسی وہ جگہ کون سی ہے؟ چوہے نے بندر سے پوچھا۔ بس یہاں سے صرف 50 قدم کے فاصلے پر گندم کی فصل کا ایک بہت بڑا کھیت ہے، وہاں چلے جاؤ اور زندگی بھر موج کرو۔ بندر نے جینو سے کہا۔ چوہا بندر کی باتوں میں آ گیا۔ چلتے چلتے وہ گندم کے کھیت میں پہنچ گیا۔ کھیت میں گندم کی فصل کو لہراتا دیکھ کر چوہے کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہ رہا۔ اس نے نہ آؤ دیکھا نہ تاؤ، دوڑتا بھاگتا گندم کی فصل پر ٹوٹ پڑا۔ ابھی اس نے 2-4 دانے ہی کھائے تھے کہ تبھی وہ ایک فنکار سن کر ڈر گیا۔ ایک سانپ اپنا فن پھیلائے ہوئے بیٹھا ہوا تھا۔ چوہا ڈر کے مارے کانپنے لگا۔ اسے اپنی موت نظر آنے لگی۔ سانپ کی فنکار سن کر چوہے نے اپنی آنکھیں بند کر لی۔ اچانک ایک نیولا کہیں سے دوڑتا ہوا آیا۔ اس نے سانپ پر حملہ کر دیا اور اسے دبوچ کر مار ڈالا۔ جینو چوہا بال بال بچ گیا۔ اس نے خود سے ہی عہد کیا کہ اب وہ ماں باپ کا کہنا مانے گا اور کبھی لالچ نہیں کرے گا، کیونکہ وہ ماں باپ کی نافرمانی اور لالچ کی وجہ سے ہی آج ایک بڑی مصیبت میں پھنس گیا تھا، لیکن یہ اس کی خوش قسمتی تھی۔ وہ بال بال